لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، آج کی یہ خوبصورت محفل ذکر حبیب خدا و عظمت صحابہ و اہل بیت کے خوبصورت نام سے منون ہے. صرف آواز جانی چاہیے بس، باقی شوں شاں ٹوں ٹاں کچھ بھی نہیں ہونی چاہیے. آواز آمدی پئی ہے بس کافی. سپیکر دا اصل مقصد ہی ہوتا ہے میری آواز آسانی نال تھوڑے تائیں پہنچ جائے. خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے بھائی فیصل صاحب کو، بھائی فاروق صاحب کو، بھائی رمضان صاحب کو اور بستی رسول آباد سے تعلق رکھنے والے تمام ہی احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے قائم کی جانے والی اس محفل کو قبول و منظور فرمائے اور مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم پیارے حبیب کے تذکرے سنتے بھی رہیں، سناتے بھی رہیں اور عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں اور ان ساری مخلوقوں میں جو بہترین مخلوق ہے اس کا نام ہے انسان. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جوہر دیا ہے جو باقی مخلوقات کے پاس نہیں ہے، اور وہ ہے انسان کی عقل. عقل مل جانے کے بعد یہ مخلوق باقی تمام مخلوقات سے ممتاز ہوئی اور اس عقل کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر انسان کو مخاطب کیا اور کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے. تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بہترین جوہر عطا کیا ہے وہ ہے عقل، اور اس عقل کے جوہر کو جو بندہ صحیح استعمال کرے تو وہ بندہ رب تک پہنچ جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین اور آسمان میں دن اور رات کے بدلنے میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. عقل والوں کے لیے کیسے نشانیاں ہیں؟ بھائی عقل سے جب ہم سوچیں گے تو یہاں آنے والے چھوٹے سے بچے کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ یہ جو اوپر لگا ہوا شامیانہ ہے یہ خود بخود نہیں لگا، اس کو آ کے کسی نے لگایا ہے. یہ جو نیچے قالین بچھا ہے یہ خود بخود نہیں بچھا، کسی نے بچھایا ہے. یہ جو لائٹ جلی ہے خود نہیں جلی، کسی نے جلائی ہے. یہ جو درمیان میں پائپ لگا ہے خود سے نہیں ہے، کسی نے لگایا ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے انرجی سیور جل رہے ہیں یہ خود نہیں لگے، کسی نے لگائے ہیں. اللہ کہتا ہے عقل کو استعمال کرو. اگر یہ چھوٹی سی چیز بغیر کسی کے نہیں لگ سکتی تو تمہاری عقل کام نہیں کرتی. اتنا بڑا آسمان بغیر رب کے کوئی اور بنا سکتا ہے؟
اگر چھوٹا سا انرجی سیور چھوٹے سے ہولڈر میں آپ نے کسی کو لگاتے ہوئے دیکھا نہیں، میں نے بھی نہیں دیکھا، یہ جو یہاں پہ انرجی سیور لگے ہوئے جب لگ رہے تھے اس وقت میں نے نہیں دیکھا، نہ دیکھنے کے باوجود میں آیا تو میری عقل نے فوراً مجھے کہا کہ یہ بلب لگا ہوا ہے تو خود نہیں لگا، کسی نے لگایا ہے۔ اللہ کہتا ہے بندو میں نے تمہیں عقل دی ہے، غور تو کرو، یہ جو آسمان کے ستارے ہیں یہ خود نہیں چمک رہے، ہم نے چمکائے ہیں۔ یہ جو چاند ہے خود نہیں چمک رہا، ہم نے چمکایا ہے۔ یہ جو آسمان ہے خود نہیں بنا، ہم نے بنایا ہے۔ یہ چھوٹا سا قالین زمین پہ خود نہیں بچھتا، یہ اتنی بڑی زمین ہم نے بچھا دی، خود نہیں بچھی، ہم نے بچھائی ہے۔ اور بچھانے کے بعد پھر اس میں ہم نے تاثیریں رکھی ہیں مختلف۔ اللہ کہتا ہے عقل کو استعمال کرو، غور کرو تو تم رب تک پہنچ جاؤ گے۔ عقل کو کیسے استعمال کریں، غور کیسے کریں؟ اللہ کہتا ہے تم غور نہیں کرتے، زمین وہی ہوتی ہے اور پانی بھی وہی ہوتا ہے اور سورج بھی وہی ہوتا ہے اور ہوا بھی وہی ہوتی ہے، زمین بھی وہی، پانی بھی وہی، ہوا بھی وہی، سورج بھی وہی۔ اسی زمین میں سے نکلنے والا آم میٹھا ہوتا ہے اور اسی زمین سے نکلنے والا لیمبو کھٹا ہوتا ہے۔ اسی زمین سے نکلنے والی گندم کی تاثیر اور شکل اور ہے، اسی زمین سے باجرہ اور چاول نکلتا ہے، اس کی شکل اور تاثیر اور ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ زمین کو ایک ہی پانی جانے کے بعد الگ الگ ذائقوں کی قدرت کس نے دی ہے؟ یہ زمین نے خود نہیں لی، یہ ہم رب نے اس کو طاقت دی۔ تو اللہ اگر ہمیں عقل دینے کے بعد دنیا میں بھیج دیتا اور اللہ ہمیں کہتا جاؤ بے دنیا میں مجھے پہچان کے آ جانا تو قیامت میں تمہیں جنت دے دوں گا، اللہ ہمیں عقل دے کے دنیا میں بھیج دیتے اور پھر قیامت میں کوئی بندہ رب کو نہ پہچانتا تو رب اس کو سزا دے دیتا، تو رب کا سزا دینا غلط تھا یا ٹھیک تھا؟ ٹھیک تھا کہ جب عقل دی ہے اس کے باوجود عقل کو استعمال نہیں کیا۔ بندہ وہ جہدے وچ موبائل پائی ودا ہوئے تے راہ دے وچ ہنیرا ہوئے، ٹھڈے آون دے خطرے ہوون، راہ دے وچ نالیاں تے سیوریج تے حالات خراب ہوون تے ہر بندہ دو میاں موبائل دی لائٹ بلیندا کیوں نہ ہوں؟ موبائل جو کو جج پائی ودا دی لائٹ بال، بیٹری بو جج پائی ودا دی روشنی کر، اپنا راہ ویکھ کے آپ ٹور۔ بالکل اسی طرح قیامت میں اللہ تعالیٰ بندوں کو مخاطب کر کے اگر یہ کہہ دیتا کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، میں نے تمہیں عقل دے کے بھیجا تھا، اگر راستے میں جاتے ہو رات کی تاریکی میں تمہیں گلی میں پانی کا اندازہ نہیں ہوتا، نالی کا اندازہ نہیں ہوتا، کوئی جانور تمہیں نہ کاٹ لے اس کا پتہ نہیں چلتا، تو تم فوراً جیب سے نکال کے لائٹ جلاتے ہو، تو لائٹ جلاتے ہو تو خیریت سے گلی پار کر جاتے ہو، سڑک پار کر جاتے ہو۔ وہ بندے میں نے تجھے عقل دی تھی، تو نے عقل کی بتی جلا کے مجھ رب کو پہچانا نہیں؟ عقل کی روشنی جلا کے تو نے اندازہ نہیں کیا کہ زمین و آسمان کا یہ نظام کوئی غیبی طاقت چلا رہی ہے؟ اللہ چاہتا تو اللہ ہمیں صرف عقل دے کے بھیج دیتا اور قیامت میں پوچھ لیتا تو اللہ کا پوچھنا حق بجانب تھا۔ جو پھنس گئے ان کا پھنس جانے والوں کا اپنا قصور تھا، اللہ کا قصور نہیں۔ بات وہی ہے، یہاں سے کوئی بندہ جائے مسجد میں، اس کو میں موبائل کی لائٹ جلا کے دوں، مڑ بو جج بند کر کے پا لوے تو وہ قصور او ہے میرا ہے، وہ اپنا قصور ہے۔ اب آگے آئے، اللہ نے ہمیں عقل دی، اس کی روشنی کو جلا کے ہم اللہ کو پہچان سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مہربانی کی، اور وہ مہربانی یہ کی اللہ نے ہم انسانوں میں نبی اور رسول بنا کے بھیجے کہ صرف عقل کو میں بنا دوں ہے تو وہ بھی کافی، لیکن میں اپنے نبی اور رسول بنا کے بھیجوں گا تاکہ عقل کی لائٹ کو جلا کے میرا نبی بازو سے پکڑ کے میرے بندے کو میرے دربار تک لے آئے۔ اے رب دی ہور بھی زیادہ ساڈے نال محبت ہے یا کوئی نہ؟ کسی نو فون تے آکھو کتے میں اسٹیشن چوک تے کھلا آ جیسے ہیں، اس آکھے میں آ جیسے، ادھے گھنٹے بعد موڑ فون کریں دو کتھے رہ گئے، میں تیرا انتظار پہ کر دو امدہ پہ راہ ہے جی، موڑ ادھے گھنٹے بعد فون کیتا ہون کتھے، بس نیڑے پہنچ گیا تو کال بند کر میں پڑھتا پیا، بندے پہنچ ویندے تے ایک بندہ ہوندا بھی کتھے ہو، اس آکھے جی میں گھر ہاں، اس آکھے تو اتھائی رہو میں گڈی گھلیندا پیا تینوں گڈی لے کے آویں۔
اس گل زیادہ محبت ہے یا کوئی نہ, زیادہ عزت ہے یا کوئی نہ. اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا, اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا, اور بھیجا ہم انسانوں میں. اگر اللہ فرشتے کو نبی بنا کے بھیج دیتا تو لوگ اس کے پاس جاتے تو لوگ اس کو کہتے جناب تسی فرشتے ہو, سانو تسبیحاں تے نمازاں سکھائی جاندے ہو, تانوں پتہ نہیں جس لے بچے گھر بھوکے ہون تے اس لے تسبیحاں کوئی نہیں پڑھی دیا. تسی فرشتے ہو, سانو تسبیحاں دسن واسطے آ گئے ہو, لیکن تانوں پتہ نہیں جس لے سارا دن بندہ بازار چوں تھک کے آوے تے شامی نماز بڑی اوکھی پڑھیندی ہے. تے فرشتے صاحب تسی تا آسمان تو آ کے تے سانو دس کے تے واپس ویندے پئے ہو, میرے نال پیٹ لگا ہویا ہے, میرے نال میرے بیوی بچے ہیں, میرے نال میریاں بہناں بیراواں ہیں, جناب صبح آندے ہو تسبیحاں دس کے تے واپس چلے جاندے ہو, نہ تانوں کماون دا فکر نہ تانوں لاون دا فکر. میں کیڑے پاسے جاواں؟ تہاڈا میرا شان ہکو جہا نہیں. اور اگر اللہ تعالی ہمیں فرشتوں کی بجائے نبوت کی ہدایت جنوں کے ذریعے کرتا تو جو بندہ بھی جن کے پاس بیٹھ کر سیکھنے کے لیے جاتا تو وہ ڈر جاتا, اس پہ جن کی وحشت ہوتی, تو وحشت کی وجہ سے وہ سیکھ نہ پاتا. اللہ نے ہم پر یہ مہربانی کی کہ ہم انسانوں میں سے ہی اللہ نے اپنے بندوں کو تاج نبوت پہنایا, تاج رسالت پہنایا, جبرائیل کے ذریعے ان کو ہدایت کا پیغام پہنچایا, تاکہ یہ بندے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے میں محبت سے پیار سے بے تکلف ہو کر ہمارے آسمانی احکامات کو سیکھ سکیں. بیوی اس کی بھی ہوگی, بچے اس کے بھی ہوں گے, بیٹیاں اس کی بھی ہوں گی, بیٹے اس کے بھی ہوں گے. اور یہ سیکھنے والے سیکھ جائیں گے کیسے؟ جب ان کو پتا چلے گا کہ بھوک کی وجہ سے محمد کے امتی نے تو پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہے اور کمبلی والے آقا نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے. جب ایک جیسا سٹیٹس ہوگا تو پھر وہ کہے گا نہیں بھائی, بیوی بچے خاندانی مشکلات ساری چیزیں, تو اس سے پھر وہ سیکھے گا. باقی یہ مسئلہ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم انسانوں میں تو بھئی فرق ہے, بڑا واضح فرق ہے. ایک وہ پتھر ہے جو یہاں لگا ہوا ہے اینٹ کی شکل میں, اور ایک وہ ہیرا ہے جو ملکہ برطانیہ کے تاج میں لگا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں کوہ نور. ہماری حیثیت تو انسانوں میں ہے مٹی جیسے پتھر, ہماری حیثیت تو انسانوں میں ہے مٹیوں میں مٹی, کمزوروں میں کمزور. اور میرا نبی وہ ہے جو 2 جہانوں کی رب کے بعد سب سے بڑی دولت کا نام محمد ہے. کائنات کے سب سے بڑے خزانے کا نام محمد ہے, کائنات کی سب سے عظیم ہستی کا نام محمد ہے. میں کیسے کہوں, جتنی نورانی مخلوق ہے ان ساری نورانی مخلوقات کی سردار ذات کا نام محمد ہے, جو جبرائیل و میکائیل کے بھی سردار ہوں, جو اسرافیل کے بھی سردار ہوں, جن کے حسن و جمال کے چرچے حضرت یوسف سے بھی زیادہ ہوں. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ نے کیا کہا تھا؟ کہا یا رسول اللہ, حضرت یوسف کو دیکھ کر تو اور مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی, لیکن پاک پیغمبر آپ کا حسن یہ ہے کہ جنہوں نے آپ کو دیکھا انہوں نے انگلیاں نہیں گردنیں کٹوا لی, محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے, رسول بھیجے. اب میں گفتگو کے اگلے حصے کی طرف آ رہا ہوں. جب ایک بندہ آ کے کسی کو یہ کہے کہ جناب مینوں اللہ تعالیٰ نبوت دا تاج پوا چھوڑا ہے, ہوں تاج سونے چاندی دا تو ہوندا کوئی نہیں, بھی بندے نوں دس جاوے کہ یہ تاج مل گیا بھائی راتوں رات. اب ایک بندہ کہتا ہے مجھے نبوت کا منصب عطا کر دیا گیا ہے. بندے پوچھنا ہے جناب تانوں نبوت مل گئی ہے, تواڈے بیوی بچے ساڈے بیوی بچے, تواڈے گھر ساڈے گھر ہکو رنگے, تے تانوں نبوت مل گئی ہے, تواڈے کول تواڈی نبوت دی کوئی دلیل ہی تو ہونی ہے. تو نبی اپنی نبوت کی دلیل جب پیش کرتا ہے اس دلیل کو کہا جاتا ہے معجزہ. اس دلیل کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ معجزے دا سوکھا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کے ہاتھ سے اللہ کے حکم سے ایسی چیز کا ظاہر ہو جانا
کہ سارا زمانہ اس طرح کی نشانی دکھانے سے عاجز آ جائے، وہ اس طرح کی نشانی پیش نہ کر سکے۔ اب آپ سنتے ہیں حضرات علماء کرام سے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں آتا تو موم ہو جاتا، اور وہ اس سے جنگ میں استعمال ہونے والی کڑیوں سے بنی ہوئی جیکٹیں بناتے۔ اور حضرت سلیمان کا معجزہ کیا ہے کہ ان کا تخت ہواؤں میں اڑتا ہے۔ ان کو اللہ نے معجزہ یہ عطا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کائنات کی تمام مخلوقات کی نہ صرف یہ کہ بولیاں سکھا دی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علم و حکمت اور وہ طاقت عطا فرمائی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اور ان کے بعد اور کسی کے حصے میں نہ آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا کہ وہ عصا زمین پہ ڈالتے تو وہ اژدہا بن جاتا، وہ ہاتھ کو بغل میں ڈال کے نکالتے تو وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا نکلتا۔ حضرت عیسیٰ کا معجزہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ کا معجزہ یہ تھا وہ مر جانے والے شخص کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے، ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہونے والے کو بینا کر دیتے، کوڑ کے مرض میں جو شخص مبتلا ہوتا اس کے لیے دعا کرتے، بغیر دوائی کے وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا۔ حضرت عیسیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارتے، وہ پرندہ اڑنا شروع کر دیتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے نبیوں کو ایک جیسے معجزے کیوں نہیں عطا کیے؟ وکھرے وکھرے معجزے کیوں عطا کیے؟ وکھرے وکھرے رنگ، وکھری وکھری نشانیاں کیوں عطا کی؟ تو رسول آباد کے لوگوں بات اتنی ہے، جس دور میں جو نبی آیا اس دور کے اندر جو رواج تھا، اس دور کے اندر جو ماحول تھا، اس دور کے اندر اس دور کے جو تقاضے تھے، اللہ نے اپنے نبیوں کو نشانیاں بھی اس دور کے مطابق عطا کی ہیں۔ حضرت سلیمان کا دور بادشاہتوں کا دور تھا، اللہ نے حضرت سلیمان کو بادشاہت کے وہ ساز و سامان دے دیے کہ دنیا کے سارے بادشاہ تو بڑے بڑے، اور بادشاہ کے گھر میں پیدا ہونے والی ملکہ بلقیس نے بھی حضرت سلیمان کے ساز و سامان کو دیکھ کر کہا وہ یہ عام بادشاہ نہیں ہے، یہ رب کا بندہ ہے اور رسول ہو سکتا ہے، نبی ہو سکتا ہے۔ ایمان لے کے آ گئی۔ آگے چلیے، حضرت موسیٰ کو اللہ نے یہ معجزہ کیوں دیا؟ حضرت موسیٰ کا دور بادشاہتوں کا دور نہیں، حضرت موسیٰ کا دور ہے جادوگروں کا دور، جادوگروں کا دور۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو اس ماحول کے اعتبار سے معجزہ عطا کیا۔ آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں جب فرعون نے کہا موسیٰ تیرے جادو کے مقابلے میں ہم بھی جادوگر لے کے آئیں گے، جب جادوگر مقابلے میں آ گئے، حضرت موسیٰ کا عصا سارے ان کے سانپوں کو کھا گیا، تو سب سے پہلے موسیٰ کی نبوت کو تماشائیوں نے مانا یا جادوگروں نے؟ جادوگروں نے۔ بولو، جادوگر کنہوں نے مانا؟ جادوگروں نے۔ جادوگروں نے۔ کیوں؟ جادو کی لائن کا بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ جادو کی حد کہاں تک ہے اور معجزے کی حد کہاں تک ہے۔ جیڑی لائن دا بندہ ہوئے اسے نو پتا ہوتا ہے نا۔ ایک بندہ ایک لائن دا ہی نہیں، ایک بندے کو ایک راستے کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو اس کو کیا پتا ہوگا؟ وہ فوراً جادوگر سمجھ گیا، انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ فوراً سجدہ کیا اور کیا کہا؟ قالوا آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے آئے دو جہاں کے رب پر۔ اچھا، فرعون بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا، انہوں نے ساتھ ایک جملے کا اضافہ کیا۔ جادوگر کہتے آمنا برب العالمین، اسا ایمان لے آئے دو جہانہ دے رب تے تے مطا فرعون ودا خوش ہوئے کہ میری حمد و ثنا پہ بیان ہوندی ہے۔ ساتھ ہی اگلے جملے کا اضافہ کیا، رب موسیٰ و ہارون، او فرعون خوش فہمی اچ نہ رمی، او رب جیڑا موسیٰ تے ہارون دا رب ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ یہ لمبا عنوان ہے لیکن مختصراً عرض کروں۔ فرعون نے کہا، انہوں نے کہا اچھا تو تم نے مجھے تماشا بنانا، تم نے مل جل کے یہ ساری ڈرامہ بازی کی، وہ تمہارے بڑے تھے، انہوں نے تمہیں جادو سکھایا اور تم نے یہاں پہ طے کیا ہوا تھا کہ دو جیت جائیں گے باقی ہار جائیں گے اور فرعون ذلیل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا میں تمہارا دیکھو بندوبست کرتا ہوں۔ کیا بندوبست؟ انہوں نے کہا میں تمہیں پھانسیاں دوں گا، تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، تمہارے پاؤں کاٹوں گا۔ چنانچہ انہوں نے کھجور کے خشک تنوں کے اوپر حضرت موسیٰ کے ان صحابہ کو پھانسیاں دی، ان کے ہاتھ کاٹے، ان کے پاؤں کاٹے، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا فقض ما انت قاض،
مولانا حق نواز جنگوی اس آیت دا ترجمہ کریندے ہیں فقض ما انتقاد جیڑی ہوندی ہے ہی کر لائے سبحان اللہ جیڑی ہوندی ہے ہی کر لائے یا آئی دی پنجابی چاکو جیڑی نہیں ہوندی وہ چاکا لائے اور انہوں نے پھانسی دے دی وہ پھانسیوں پہ چڑھ گئے لیکن انہوں نے موسیٰ نبی کا ساتھ چھوڑا تو پھر خود سوچو نا جو 2 منٹ کے صحابہ میدان میں آئے تو موسیٰ کے مخالف تھے جب ان کو معجزے کے ذریعے اندازہ ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے یہ موسیٰ اور ہارون کی نبوت کی نشانی ہے وہ 2 منٹ پہلے کلمہ پڑھنے والے پھانسیوں پہ چڑھ گئے اور انہوں نے موسیٰ کا ساتھ نہ چھوڑا اور رسول آباد کے لوگوں پھر بتاؤ ابو بکر صدیق جو غار میں نبی کے ساتھ رہا ابو بکر صدیق جو مکہ اور مدینہ میں نبی کے ساتھ رہا جس کے کندھوں پہ نبوت سوار ہوئی اگر موسیٰ کے 2 منٹ کے صحابی پھانسیوں پہ چڑھ کے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو محمد کے پہلو میں آرام کرنے والا ابو بکر حضور کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے نہیں کبھی چھوڑ سکتے نہیں حضرت موسیٰ کو اللہ نے معجزہ دیا اور اس معجزے کا اظہار ہوا تو جادوگروں نے مان لیا حضرت عیسیٰ کا زمانہ کون سا ہے حضرت عیسیٰ کا زمانہ ڈاکٹروں کا زمانہ حکیموں کا زمانہ طبیبوں کا زمانہ اللہ نے معجزہ وہ عطا کیا کہ اس دور کے ڈاکٹر نہیں آج 2020 کے ڈاکٹر بھی مرے ہوئے کو زندہ نہیں کر سکتے آج 2020 کے ڈاکٹر بھی پرندے کو پھونک مار کے یا کسی سائنسی تجربے سے گزار کے اس کے اندر روح کو داخل نہیں کر سکتے آج 2020 کے ڈاکٹر بھی جیڑا ماں دے پیٹ چو انا جام پوے وہ سجاکھا ہو ویندا ان کو دوائی لبدی ہوئے نہیں ہوتا حضرت عیسیٰ کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کوڑ کا مریض بغیر دوائی کے حضرت عیسیٰ کی دعا سے ٹھیک ہوتا یہ اللہ نے معجزہ عطا کیا کیوں تاکہ دیکھنے والی دنیا کو پتا چل جائے یہ ڈاکٹری نہیں ہے یہ اللہ کا نبی اور رسول ہے اور اس کے ہاتھ سے ظاہر ہونے والا معجزہ ہے سبحان اب آئیں بات کریں امام الانبیاء کی سبحان اللہ تاجدار مدینہ کی ساقی کوثر کی ابو بکر عمر کے پیر اور حسن و حسین کے نانا کی جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اللہ نے میرے نبی کو حضرت موسیٰ کا عصا نہیں دیا حضرت سلیمان کا تخت نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والے معجزات میرے نبی کو عطا نہیں کیے اللہ نے میرے نبی کو جو معجزہ دیا اس معجزے کا نام ہے قرآن سبحان کیا نام ہے قرآن اس پہ کافی لمبی بات ہو سکتی ہے لیکن 2-3 باتیں عرض کرنی اللہ نے میرے نبی کو معجزہ دیا وہ معجزہ تھا قرآن 40 سال میرے نبی نے مکہ میں گزارے اور یہ دور کون سا ہے یہ دور وہ ہے جب لوگ عربی کے اندر شعر کہتے ہیں نا تو عرب کا چرواہا بھی ایسا شعر کہہ دیتا کہ بادشاہ اس کو اپنے دربار میں سجا کے رکھتے اور عرب کے بڑے بڑے شعراء جن کے اشعار کے مقابلے میں پوری عرب کی دھرتی اشعار لانے سے عاجز آ گئی ان 7 لوگوں نے اپنے اشعار کو لکھ کر کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا انہوں نے کہا جی کعبے دی دیوار تے لاون دا مطلب ہے بھی سارے عرب دے قبیلے تھے ابدن عمرہ کرن واسطے طواف کرن واسطے سارے آوین پڑھن اور ویکھن کے جناب ساڈے شعر نالو ترکڑا شعر اگر کسی دا ہے تے ایتھے لکھ کے لایا ہوئے یہ 7 شعر عرصہ دراز تک لگے رہے حضور پر جب قرآن نازل ہوا حضور کے ایک صحابی نے قلم اٹھایا اور کاغذ پہ لکھا انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یہ سب سے چھوٹی سورت ہے قرآن کی یہ اس نے لگا دی کعبہ شریف کی دیوار پر لوگ آئے پڑھنے کے لیے کہ بھئی ایک نیا کلام لگایا گیا ہے 7 تو پہلے تھے آج ایک 8واں لگایا گیا ہے سارے بڑے بڑے شعراء باری باری آئے اور جب فصاحت و بلاغت کو دیکھا اور اس چھوٹی سی سورت کے معانی اور مفاہیم کو دیکھا اپنا اپنا اتار کے واپس لے گئے کہ انہوں نے زبان حال سے مان لیا یہ کلام محمد کا نہیں یہ رب محمد کا کلام ہو سکتا ہے اور قرآن نے ان کو چیلنج دیا قرآن نے کہا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ کلام محمد گھر سے بنا کے لے کے آئے ہیں تو پھر ہمت کرو تم بھی بنا کے لے آؤ اور پھر قرآن نے کیا کہا قرآن کہتا ہے اچھا سارا قرآن نہیں بنا کے لا سکتے کوئی بات نہیں قرآن آتا ہے میں تمہیں سوکھا کر دینا نیڑے پمنے تمہیں دا اتنا بڑھا کے لے آؤ
اگر 10 نہیں بنا سکتے قرآن کہتا ہے 3 بنا کے لے آؤ، اور اگر 3 بنا کے نہیں لے آتے قرآن آتا ہے میں ہور نیڑے آ جانا، قرآن مجید جیسی فصاحت و بلاغت پر مبنی ایک آیت بنا کے لے آؤ، اور اگر ایک بھی نہ بنا کے لاؤ تو پھر مان جاؤ یہ کلام محمد نے نہیں رب محمد نے اتارا ہے۔ اس نقطے پہ کافی بات ہو سکتی ہے، لیکن میں نے گفتگو کو ختم کرنا ہے اور میں اب آخری حصے کی طرف جا رہا ہوں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، حضور سے پہلے دنیا میں نبی آئے، جب حضرت سلیمان دنیا سے چلے گئے تو آپ نے کسی عالم سے سنا کہ ان کا تخت ہواؤں میں بعد میں بھی اڑتا رہا؟ حضرت موسیٰ دنیا سے چلے گئے، ان کا عصا تو دنیا میں رہا، تو آپ نے کبھی کسی عالم سے سنا کہ حضرت موسیٰ دنیا سے گئے تو ان کا عصا بعد میں بھی اژدہا بن گیا؟ سنا؟ نہیں۔ نبی گئے، نبی کے جانے کے بعد نبی کے معجزے کی تاثیر بھی ختم ہو گئی۔ اللہ نے میرے نبی کو معجزہ وہ عطا کیا کہ یہ آخری نبی ہے، یہ 63 برس کی عمر میں دنیا سے چلا جائے گا، لیکن میں معجزہ وہ عطا کروں گا نبی کے جانے کے بعد کوئی شک نہیں کہ موسیٰ کے صحابہ کے ہاتھ پر وہ معجزہ ظاہر نہیں ہوا، کوئی شک نہیں حضرت عیسیٰ کے صحابہ کے ہاتھ پر ان کے معجزات کا ظہور